अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज ये सवाले का खास स्पेशल शो है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू किया अरशद शरीफ साहब ने, AIY न्यूज़ ने ये इंटरव्यू नशर किया। उसके तनाज़र में आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं पहले आगे बढ़ने से पहले। अरशद शरीफ साहब जो कि आज करके आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे खास तौर पर जो माहौल था PM हाउस में, जो बॉडी लैंग्वेज थी वहाँ पर तमाम वुज़रा की, वज़ीर आज़म की, ज़रा ये सुनगुन भी लेंगे। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद मैच पंजाब में भी पड़ने वाला है, ऑब्वियसली तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है, तो उसके साथ बड़ी पेरिफेरीज पे और इश्यूज भी हैं साथ साथ जो अगले 2 दिन में सर उठाएंगे, इस पे भी बात होगी। साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आगाज करते हैं सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो आज का इंटरव्यू है उसके चीदा निकात हमने आपके लिए उनको निकाला है, ताकि अगर इन केस किसी से कुछ मिस हो गया हो तो उनको मालूम हो कि आज इस इंटरव्यू का जिस्ट क्या था। सबसे पहले जो बात की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे इस पूरी सियासी सूरत हाल में। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शंस आए थे। वो क्या ऑप्शंस थे जो वज़ीर आज़म साहब ने इस इंटरव्यू में बताए, जरा देखिए। हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। ये जब कौम के सामने जब जाएंगे और ये वोट डालेंगे, एक मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनेंगे, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने एक्सपोज हो इनकी शक्लें, ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहरें लगे। कल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने जब नाम लिया अमेरिका का तो फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया एकदम के लिए, लेकिन आज के इंटरव्यू में बार बार कई दफा उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की कि जो मुल्क है जिसके ईमा पे ये साजिश हो रही है, जिसके ईमा पे अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, वो अमेरिका ही है। मुझे जो धमकी दी गई उन्होंने क्या कहा, अगर ये नो कॉन्फिडेंस की वोट इमरान सरवाइव कर जाता है तो मुल्क को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और भी धमकियां कि इमरान खान को आइसोलेट कर देंगे, हम भी कर देंगे, यूरोपियंस भी कर देंगे। अगर वो हार जाता है तो हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को। साजिश की तरह है। आपको कैसे पता है कि जो नई हुकूमत आएगी वो आपके साथ चलेगी? इसका मतलब इनका कनेक्शन था उनसे। मुझे बताइए अमेरिकन एम्बेसी के लोग क्यों ये हमारे जो नाराज लोग हैं उनसे जाके मिल रहे हैं? तो ये क्या तैयारी हो रही थी? मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन जाता था, कौन सी एम्बेसी में, कौन सा पॉलिटिशियन जाता था, कौन से एंकर जाते थे। ये मुसलसल इन टच थे इनसे। इन्होंने जो कम्युनिकेशन भेजी है उसमें तो अब वाज़ेह हो गया ना। इससे ज्यादा एक नेशन को सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकती है कि आप ओपनली धमकी दे रहे हैं रिजीम चेंज की। अगर आप रिजीम चेंज नहीं करेंगे तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है। अदम एतमाद में अगर कामयाब हो गई गवर्नमेंट, यानी कि उसको बीट कर दिया, तो उसके बाद का एक्शन प्लान क्या होगा, वो लाए अमल क्या होगा? तो उस पर खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कराना एक अच्छा आइडिया होगा। अब ये जो हमारे लोग भाग गए हैं तो जाहिर है कि अब इन लोगों के साथ तो हम गवर्नमेंट नहीं चला सकते। अगर हम ये निकल भी जाते हैं, हम मसलन मेजॉरिटी भी मिल जाती है, तो असल में पाकिस्तान के लिए तो बेहतर होगा कि फिर से हम इलेक्शन करवा के पता चल जाए कौन दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। गैर मुल्की खत के साथ करना क्या चाहते हैं, इस पे खान साहब ने कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये खत जाएगा। मैंने अपने वकला से आज पूरी बैठ के बड़ी लंबी डिस्कशन की है और हम बिल्कुल, यानी ये इससे ज्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस क्या होनी है कि आपके इलेक्शन में कोई बाहर का मुल्क मुदाखलत कर रहा है, इससे ज्यादा क्या जुल्म है। तो हम पूरा इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने का सोच रहे हैं। जी अरशद साहब, आज आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, तो वहाँ पे माहौल कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी वज़ीर आज़म साहब की, स्टाफ वगैरह की? वुज़रा भी वहाँ पे आजकल बड़े पाए जाते हैं, तर्जुमान भी बड़े पाए जाते हैं, तो उनके कैसे लग रहे थे मिजाज आपको? देखिए, आज का जो वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया, पूरी कौम ने देखा है कि किस अंदाज में वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि आखिरी बॉल तक वो इसका मुकाबला करेंगे। आज के इंटरव्यू में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नून लीग की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट मुताल्लिक काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें डी नोटिफिकेशन की बात आपने देखा होगा। वो चंद एंकर जो ड्राइंग रूम डिस्कशंस जिन्होंने सुनी थी और उनकी सोर्स से ड्राइंग रूम डिस्कशन थी, उसको ऑन रिकॉर्ड आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर रद्द किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। साथ साथ जो और चीज़ें थी, फ़ौज के साथ ताल्लुकात, उन्होंने बड़ा वाज़ेह हवाला दिया इस बात का कि मैं नून लीग की तरह या दीगर की तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बात करूँगा, ना कभी साजिशें करूँगा। जिस तरह के मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ जिस तरह नाम लेते रहे, साथ में हक्कानी का भी नाम लिया कि ना वो आसिफ जरदारी के साथ मिलके
کس طرح سے کنسپائر کرتے رہے. تو یہ والی چیزیں انہوں نے پٹ ٹو ریسٹ جس کو کہتے ہیں وہ تمام چیزیں کی. لیکن جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی ذکر ہوا, اس میں بھی جو چیزیں کنفرم ہوئیں باقاعدہ طور پہ اوتھینٹیکیشن اس کو ملی اس ہائیسٹ سیکیورٹی فورم پہ, تمام سیکیورٹی اداروں کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سروس چیفs تھے. اور اس کے بعد ایکشنز کیا لینا ہے, وزیر اعظم نے کچھ اس کا اشارہ دیا کہ کیا ایکشن لینا ہے. ابھی تک بظاہر جو چیز لگ رہی ہے اس ایکشن کے حوالے سے, جب فورن کانسپریسی ایک آ رہی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسے ویلیڈیٹ کر دیا, اسے اوتھینٹیکیٹ کر دیا اس ڈاکومنٹ کو اور اس کے مندرجات کو, تو اس کے بعد آئین پاکستان اور پاکستان کے قوانین کے تحت ایکشنز کیا ہونے. سرپرائزنگلی آج کی تاریخ تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صرف اپنے حلف کا پاس رکھ رہے ہیں اور اس پہ ایکشن کی بات کریں, لیکن باقی تمام جگہ اس حوالے سے خاموشی ہے. ہمارے کلیگ ہیں بہت اچھے وسیم بدامی صاحب, بہت معصومانہ سوالات کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے آن ریکارڈ انٹرویو کو جس طرح ڈی نوٹیفیکیشن والی سٹوریز چلائی گئیں, جنرل باجوہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, فوج کے حوالے سے یہ سوچ رہے عمران خان صاحب, اسی طرح کی نامعلوم عسکری ذرائع جن کو کہتے ہیں ذمہ دار. میں سمجھتا ہوں آئی ایس پی آر ایک انتہائی ذمہ دار ادارہ ہے. میجر جنرل بابر افتخار انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں, اور جب بھی اس طرح کی کوئی ریومرز آئیں انہوں نے ہمیشہ آن ریکارڈ آ کے اس کی یا کنفرمیشن کی ہے یا کانٹراڈکشن کی ہے. حال ہی میں انہوں نے کہا تھا ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے آیا ہے, اس میں سیلف کانٹراڈکشن اسی طرح ان ذرائع کی آ جاتی ہے کہ جناب وزیر اعظم خود کہیں گے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. آپ بھی وزیر اعظم سے متعدد بار ملی ہیں, استعفیٰ دینے والے بالکل نہیں. 2 دفعہ تو کاشف عباسی ملے, یہ سوال ہوا, انہوں نے کیٹیگوریکل کیا جواب دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. استعفیٰ دینے والا مجھے تو نہیں لگا. اور اسمبلیوں کے نو کانفیڈنس موشن وزیر اعظم اپنے حوالے سے خود ہی یہ بات کریں گے. تو یہ وہی والے جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کی پروپیگنڈا کیمپین ہے, نامعلوم افراد نے چلانے کی کوشش کی, اور اگر یہ تحقیقات ہوتی ہیں اس کیس کی تو ایک ڈس انفارمیشن کیمپین اس حوالے سے جو وزیر اعظم کے خلاف چلائے گی, جس میں میڈیا کا بھی وزیر اعظم نے ذکر کیا. میرا خیال پھر یہ تمام نامعلوم جو ذرائع ہیں ان پہ بھی جس نے یہ بات کی ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ ایک طرف آپ کا پرائم منسٹر آن دا ریکارڈ ہے, اور اگر اس پہ کوئی کلیریفیکیشن ہے تو آبویسلی ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کر سکتے ہیں, پریس ریلیز جاری کر سکتے ہیں, کسی ٹی وی پہ انٹرویو دے سکتے ہیں, پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں آنریکارڈ لا سکتے ہیں. تو یہ جو نامعلوم ذرائع ہیں نا, اس کے گرد بھی کافی کانسپریسی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, چلے کلیئرٹی دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ آتی ہے. لیکن فواد صاحب نے جو آج صبح سے کاشف صاحب بھی کہہ رہے, جو میٹنگز میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے, آرٹیکل 6 کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پھر یہ جی کہ ہم بندے بلا لیں گے, دیکھیں گے کہ وہاں کراؤڈ ہوگا. کیا لگ رہا ہے اگلے آنے والے 2 دنوں کے اندر کہ یہ میچ زیادہ خراب ہونے والا ہے؟ دیکھیں میچ خراب ہو بھی سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے گا اور میچ خراب نہیں ہوگا. آرٹیکل 6 کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی نے سجیسٹ کیا اور اس کو رد کر دیا گیا ہے. کوئی آرٹیکل 6 نہیں ہوگا کیونکہ 2 دن کا وقت ہے حکومت کے پاس. ظاہر ہے لیٹس سی کہ وہ بھی جس طرح ارشد نے یہ کہا ہے کہ لیٹس سی واٹ ایوری ون ڈز. مارکیٹ میں بات آ گئی ہے, اب دیکھتے ہیں اس پہ ہوتا کیا ہے. لیکن جو نیریٹو چاہیے تھا گورنمنٹ کو, نیریٹو ان کو مل گیا. ریزگنیشن کی بات جہاں تک ہے, دیکھیں یہ بات جو ابھی آپ ریزگنیشن کی کر رہے تھے, یہ مجھے دیکھیں کچھ چیزیں لاجیکلی بھی آپ کو دیکھنی چاہیے. لاجیکلی ریزگنیشن عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا. ڈزنٹ میک سینس. ووٹر جو انہوں نے اپنے ووٹر کو دکھانا کہ میں آخر تک کھڑا رہا تھا, وہ ووٹر کے لیے بھی کرنا ہے نا, جو اپنی کور کانسٹیچوئنسی ہے اس کے لیے کرنا ہے. اب جن لوگوں کے بارے میں وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ سارے ان سے مل کے مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں, جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے پیسے پکڑ لیے اور ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, وہ تو چاہتے ہیں ووٹ ڈالنے اور یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. وائی وڈ پولیٹیکلی اسپیکنگ ویژوئلز ہو, اسپیکٹیکل کریٹ ہو, لاجیکلی اسپیکٹیکل کریٹ ہو نا, ایک پراپر اسپیکٹیکل کریٹ ہو. اور پالیٹکس از آل اباؤٹ آپٹکس. آپٹکس کی گیم ہے پالیٹکس. آپ کو آپٹکس دیکھنے, جو جب یہ مشورہ لے کر جائے گا, آپ دیکھیں اپوزیشن کی سائڈ دیکھیں, جب یہ کہا گیا کہ جی وہ ریزائن کر دیں گے, انہوں نے بھی پولیٹیکلی ٹھیک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہم کیوں ریزائن لیں کسی کا, اور کس نے ریزائن کیا؟ سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ریزائن کوئی ریزگنیشن نہیں. پھر مولانا صاحب نے کہا. یہ وہ 2 پارٹیاں جو چاہتی ہیں کہ اسمبلیاں چلیں, اسمبلیاں کم از کم 6 مہینے چلیں. شہباز صاحب خاموش بیٹھے رہے اس میٹنگ میں. دوسرا یہ جو ملاقاتیں جو جس کا ذکر ہو رہا ہے, ملاقاتیں تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں تو ایک وفاقی وزیر نے بلکہ اس طرح کی ایک ملاقات سے پہلے کہا یار مجھے چھوڑ دیں, یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات کہ مجھے اب انجرڈ کھلاڑی سمجھیں, فیصلہ تو کوئی ہونا نہیں, دونوں اگری تو کسی بات پہ کرتے نہیں ہیں, تو ہم کیوں فضول وقت ضائع کر رہے ہیں یہ ملاقاتیں کر کے. سو کسی بات پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا. سو یہ کچھ باتیں تو ظاہر ہے ہم بھی جانتے ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کلیش ہوگا, مجھے نہیں لگتا آرٹیکل 6 ہوگا. اچھا, اب سیاست
इमरान देखें, एक वक्त था कि जब हम सबका शायद ये ख्याल था कि इमरान पीटीआई और इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो, वो चीज रिवर्स होगी। कल केपी के इलेक्शंस का रिजल्ट देख के उनको और खुशी हुई होगी कि केपी की जैसे सूबे में जहां पे वो पहला फेज कितना डिजास्टर्स रिजल्ट था, बहुत बेहतर रिजल्ट आए उनके लिए। खैबर सवात की तो वो पूरा जो है उन्होंने सारी सीट्स वहां से, मेरे ख्याल है 6 में से 5 जीत गए हैं। बल्कि इतना बेहतर रिजल्ट आया कि कुछ टीवी चैनल्स को पिछला मिला के फिर उनको पूरा दिखाना पड़ा जी कि ये जरा हम बैलेंस करें। लेकिन साबिर साहब, ये जो खान साहब तकारीर कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी अवाम को और जो भी उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि बड़ी शेयर्ड है उनकी बहुत सारे और मुतल्लिका फोरम्स के साथ, उधर तक पहुंचा रहे हैं पैगाम। ये असर कर रहा है ये पैगाम? अच्छा, एक तो पहले मैं जरा वो जो नामालूम और वो चल रहा है प्रॉक्सीज के जरिए किस्सा, आप ऐसे सॉरी आप सवाल कुछ और पूछती है, सारे अपनी मर्जी का जवाब दे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और वजीर आज़म ने कहा कि जी वो डी नोटिफिकेशन वाली बात भी उन्होंने प्रॉक्सीज के जरिए अगर चल रहा है तो ठीक है, चलने दें। जनरल वहीद काकड़, उनके पास भी एक तनाज़ा गया था। तो जो आर्मी चीफ होता है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इसमें किसी को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी मुल्क की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर होती है। और इसलिए ये कहना कि बस ये तो वैसे ही हो गया था। जनरल वहीद काकड़ साहब, जब नवाज शरीफ और सदर इसाक खान के दरमियान तनाज़ा हुआ तो उनके पास जब ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि दोनों की बातें सुनी, उन्होंने कहा जी दोनों को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इसाक भी लीव पे चले गए और नवाज शरीफ साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी। ये वाक़या तो बात किसकी मानी गई थी? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद जनरल कियानी साहब जब ये लॉन्ग मार्च, तो अपोजिशन ने किसकी बात मानी थी? जनरल कियानी साहब की मानी थी। और जनरल कियानी साहब ने फ़ोन करके हुक्म दिया था स्टॉप, वो स्टॉप कर गए थे। उन्होंने कहा अगली कॉल का इंतज़ार करें। ये जैसे अनाउंसमेंट हुई थी और धरना वहीं ख़त्म हो गया, लॉन्ग मार्च नहीं आया था। ठीक है जी। उसके बाद जनरल राहील शरीफ, उनको नवाज शरीफ साहब ने कहा खुफिया तरीके से, और जब वो मैदान में आ गए, ऐवान में रौला पड़ गया। महमूद खान चकजई साहब मैदान में कूद पड़े कि ये आपने क्या किया। पीपल्स पार्टी आ गई कि नवाज शरीफ साहब हम आपके साथ खड़े हैं, जमहूरी क़ुव्वतें, हम इसको जमहूरियत की जंग बना रहे हैं और आपने रातों रात जनरल राहील शरीफ साहब से कह दिया। तो जनरल राहील शरीफ साहब ने जब मुलाकात की थी ताहिर कादरी साहब से और इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा था कि नो रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इससे नीचे कोई बात करनी है तो करें। यहाँ से टॉक्स शुरू हुई थी और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब कुछ अरसे के बाद चले गए और उसके बाद इमरान खान साहब APS हुआ और उसके बाद चले गए। इसलिए ये बात मानी नहीं जा सकती कि प्राइम मिनिस्टर, फिर ये है कि अगर ये मैसेज गया तो आइन के तहत इस वक्त प्रोटेक्ट करना किसका काम है? और उसके बाद जब ये इतना बड़ा स्कैम भी आ जाए और अमेरिका का नाम लिया जा रहा है, उसी वजह के अमेरिकी महकमा खारजा में अब ये बात वाशिंगटन में भी अब सवालात हो गए, उसके बाद ये डिस्क्लोज हो गई है। अब उस मेमो में कोई एक आध पैराग्राफ है जिसकी वजह से, अब वो एक पैराग्राफ अगर मंजर आम पे आ गया तो वो मामला मजीद उलझ जाएगा। ठीक है, असल मसला ये है, वो यूँ समझें कि जो मेमो गेट था मंसूर एजाज वाला, उसको वो यूँ कर दें आप, उसकी तरतीब पलट दें, बाकी सारी चीज़ें। तो ये एक मसला है और इसीलिए हम उस वक्त भी बात कर रहे थे कि ये वक्त है फैसला करने का। दूसरी जानब हैं कौन लोग, यानी कि ये कौन, कोई मान सकता है, कॉमन सेंस है किसी को? बच्चे से पूछ लें कि आप उसके खिलाफ कोई चार्जशीट है तो जनाब लेके आए। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक आदमी से इक़्तिदार एक ऐसे लोगों के एक ऐसे टोकरे के हवाले कर रहे हैं जिसमें ईंट से ईंट बजाने वाला शामिल है, जिसमें हुसैन हक्कानी मेमो गेट शामिल है, जिसमें
गुजरांवाला तकरीर शामिल है, कोयटा तकरीर शामिल है, कराची तकरीर शामिल है, और हम सबक सिखा देंगे, लोहे के चने, ये सब। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उसके बाद जिसके बारे में बताया जाता है कि ये तंजीम, ये जमात MI6 चलाती है, वो शामिल है। तो जब आप इतने बड़े टोकरे के हवाले इक़्तिदार करेंगे, ये ज़मानतों पे कल तक ये सारे ज़मानतों पे हैं, सब के सब ज़मानतों पे हैं। चलें, ये 342 का ईवान है, 342 के ईवान में क्या इतना ही बांझ ईवान है कि इनके अलावा कोई मिला ही नहीं? ये कैसे पॉसिबल है? अगर मखदूम शहाब को एट 11th आवर रोका जा सकता है, आप कैंडिडेट तब्दील करवा सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उन लोगों को जो अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं? हमें ख्वाब तो नहीं आ गया था, हमें बताया गया था ना, ये सजन जंदाल का यार है, ये बगैर वीजे के सजन जंदाल आया, मरी गया, ये मोदी का यार है, ये मोदी आया और शादी पे बुलाया। तो ये सारी चीजें जब हैं, रिकॉर्ड पे हैं, तो ये कोई नहीं मानने के लिए तैयार कि जनाब ये सारा कुछ ये ऑर्गेनिक नहीं है। अब ये स्टैब्लिश हो गया है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये प्लांटेड है। जब ये साबित हो गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जब सब लोगों ने तस्लीम कर लिया, तो अब क्या इसका कोई वे आउट नहीं है? क्या वे आउट है? क्या वे आउट है? वे आउट तो मेरे ख्याल लीगल ऑप्शंस भी हैं, एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब ने पाकिस्तान के दिफा का हल्फ उठाया हुआ है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने का हल्फ उठाया हुआ है। और कल बैठ के जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई तो ये पूरे मंदरजात उनके सामने रखे गए, उनको एक एक चीज़ बताई गई कि ये है, और सब ने उस पर एग्री किया कि इट इज़ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स। और रात को फिर आपने अमरीकी बुला के हुकाम को उनको डिमार्शे इशू किया, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट होता है। अब बात आ जाती है कि अच्छा जी, इस कॉन्स्पिरेसी के इंटरनल सहूलतकार भी हैं, एडर्स हैं, अबैटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, वो कौन है? वो एक्शन किसने लेना है? वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आईने पाकिस्तान को डिफेंड करने का हल्फ उठाया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 है। और आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। आर्टिकल 6 भी है, उसमें एडर्स, अबैटर, फैसिलिटेटर के एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का बैरूनी कलूजन के साथ तख्ता उलटने की थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि डॉक्यूमेंट हो गया, जिसपे मोहर साबित की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। उसके बाद क्या हुआ? मेमो गेट में तो नवाज शरीफ साहब चले गए थे, एक अनसाइंड अनडेटेड लेटर लेके उस पर जुडिशल कमीशन बना, और उसके बाद वो सारी चीज़ें प्रूव हुई। यहाँ मुल्क का वजीर आजम कह रहा है, दफ्तर खारजा कह रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है, और आज 24 घंटे गुजरने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस, सर, ये इतना कम वक्त। नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या पुतली तमाशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत 15-20 अरब रुपया कोई भी मुल्क फेंके? और मुलाकातों का जो एक ट्रेल है, जो वजीर आज़म ने बताया कि अगस्त से मेरे पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि कौन किससे मिल रहा है। तो ये मुलाकातें जब आप ये सारी जी यहाँ पे भी बाहर भी दोनों की लाहौर आ गई थी, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और लंदन। तो ये सारी चीजें जब आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, और साबिर शाकिर ने बहुत अच्छी बात की कि जनाब ठीक है, अब ये जिम्मेदारी किसकी है? आज आप कहीं चले जाएं, पाकिस्तान के किसी बच्चे से पूछ लें कि जो लोग जमानतों पे रिहा होके बाहर फिर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और सवाल ये भी है कि इन सारों को इकट्ठा किसने किया? वज़ीर आज़म ने कहा हमें कातिल और मकतूल किसने इकट्ठे किए हमें मालूम है। एहतसाब पे उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया कि एहतसाब के प्रोसेस को डिस्टर्ब किया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन लोगों को अगर NRO 1 के बाद अब NRO 2 दिया जा रहा है, तो ये इस मुल्क के साथ इंतहाई ज्यादती। आप किसी बच्चे से जाके पूछ लें, पाकिस्तान के किसी शख्स से पूछ लें, जी होश शख्स से पूछ लें जिसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान की मोहब्बत है उसके दिल में, उससे ये जाके सवाल करें, आप सबको जवाब मिल जाएगा कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। ये ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ काशिफ साहब, क्योंकि आप जो हैं शायद आप शॉक्ड हैं या आप सरप्राइज्ड हैं या हैवी बातें कर रहे हैं सारे। तो ब्रेक के बाद में पूरी तब तक कंपोज कर लें अपने आप को। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के जो दीगर मंजर जाते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले काशिफ साहब, मैं आपसे सिर्फ इसका सियासी पहलू के हवाले से सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि जो खान साहब जो ये तकारीर कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो बड़े
ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے اس پیغام کو مختلف جگہوں پہ پہنچا رہے. یہ اثر آ رہا ہے اس کا, نہیں آ رہا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نیچے سے جو ایک تشویش ہے, ایک بے چینی ہے, جو اپنی وہ کانسٹیچوئنسی کو ڈریس کر رہے ہیں, وہ آگے اس اثر کو محسوس تو رہا ہے یہ اثر. دیکھیں آپ کے پی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ فرسٹ فیز الیکشنز کی دیکھیں اور سیکنڈ فیز الیکشنز کے, بڑا واضح فرق ہے, بہت فرق ہے. میں کل کسی سے بات کرتا ہوں, نے کہا پشاور ہمارا اسٹرانگ, یعنی جس کو کہتے ہیں قلعہ ہے ہمارا اگر کے پی میں کوئی, تو وہ پشاور ویلی ہے, جو کہ یہ ہار گئے تھے. کتنا عرصے کی بات, مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات, اور کل انہوں نے اتنا اوور ویلمنگلی ایک میجورٹی لے لی ہے جو سیکنڈ فیز ہے الیکشنز کی. سو کہیں نہ کہیں عمران خان کا نیریٹو چل رہا ہے. دوسرا دیکھیں, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی, خان آپ نے کہا کہ خان صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ ہی نوز ہاؤ ٹو کریٹ نیریٹو. دیکھو ان کے پاس آپ کہیں کہ یار یہ ان کی کمزوری ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے, ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ نیریٹو بلڈنگ. یہ کام بہت اچھا آتا ہے ان کو, کس طرح میڈیا کو کس طرح اور کس طرح ہیمر کرنا ہے چیزوں کو, دیٹ ہی نوز اینڈ ہی سیز دس. یہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تم سب سے بہتر جانتا ہوں کہ نیریٹو کس طرح بنتا ہے, کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. سو آئی تھنک دیٹس واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو, کہ جانے سے پہلے وہ سب لوگوں کو بتا کے جائیں گے کہ کیوں جا رہے ہیں, اس میں کس کا ہاتھ ہے. اب جو یہ سارا کچھ ہے کہ کون آیا تھا, کچھ بتائیں گے اگر چلے گئے ویسے چانسز. آپ کو تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جائیں گے, مجھے نہیں بتائیں گے, مجھے نہیں لگتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ آئندہ آنے کے لیے بھی راستے جو ہے راستہ کھلا رکھنا چاہیے. لیکن وہ ارشد صاحب کا ایک سوال بڑا اچھا تھا کہ مزاحمت کے بعد مفاہمت. تو اب آپ نے مفاہمت دیکھی ہے کہ گجرانوالا کی تقریر کا ذکر صابر صاحب نے کیا, گجرانوالا کی پریس کانفرنس کا ذکر کوئی نہیں کرتا, جس میں ان سے پوچھا گیا جناب گجرانوالا کی تقریر پہ قائم ہے, انہوں نے کہا, مریم نواز شریف صاحب نے کہا نیکسٹ کوسچن. سو یہ بھی اسمائل تھی چہرے پہ, اور یہ بھی کیوں ہوا, یہ کوئی نہ آ کے کہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہمیں جب مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں, کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس ٹائم ٹویٹر بھی بند ہوتا ہے, جب کچھ ملنا ہوتا ہے اس ٹائم بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے, کسی کا ذکر بھی نہیں ہوتا. دس از پاکستانی پالیٹکس. یہ جو ووٹ کو عزت دو, یا ہمارے ملک میں کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا, یہی ہوتا ہے پاکستان میں. یہ آپ دیکھیں, چیک کریں ذرا, اکتوبر نومبر میں سب سے پہلی میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی تھی. یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں, اگر کوئی ڈینائی کرے تو ان کی علیحدہ بات ہے کہ کس طرح یہ سارا انٹرنلی یہاں پر پاکستان میں کیا ہوا تھا. بٹ یہ کہ یہ پالیٹکس ہے, انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس ہمیشہ یہی رہی ہے, اور کیونکہ یہ رہی ہے تو سارے وہی راستہ ڈھونڈتے ہیں واپس آنے کا. میں آج کسی سے بات کر رہا, میں نے کہا جی اب رائے بریلی میں کیا سوچ ہے, انہوں نے کہا جی لگتا ہے ایسے تھک گئے ہیں, اب کتنا لڑیں گے. تو اس وجہ سے کمپرومائزز ہوئے ہیں, اور کس طرح کے کمپرومائز, ٹکٹس بھی دیے, سارا کچھ کر کے کمپرومائزز, ہر جگہ کمپرومائزز ہوئے ہیں. کمنگ بیک ٹو ایک چیز میں نے کہا, آئی ہوپ میں اس کو کلیئر کر سکا, کہ میں نے جب آپ نے عمران خان صاحب کے اس کا ذکر کیا کہ وہ میرے پاس آئے تھے, لیکن میرے پاس انفارمیشن نہیں. ہاں جی, میں نے صرف اپنی لاجیکل اس کی بات کی تھی. یہ دونوں طرف کا نیریٹو ہے, آپ اس کو لاجیکلی اسیس کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت کسی کو کیا سوٹ کرتا ہے. جیسا مجھے اپوزیشن کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ریزگنیشن ہے. دے آلسو وانٹ ٹو میک اے اسپیکٹیکل. پہلی دفعہ تاریخ میں کسی کے خلاف عدم اعتماد ہوئی ہے, وہ بھی یہ چاہیں گے. یہ چاہیں گے کہ میں پہلی دفعہ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے, جنہوں نے سودے بازی کی ہے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب جنرل راحیل شریف والا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تو محمود خان اچکزئی اور ان سب نے نواز شریف صاحب کو گھیر لیا. تو پرائم منسٹر نے اندر کہہ دیا نواز شریف صاحب نے کہ نہیں, میں نے تو نہیں کہا. اس کے بعد DGISPR تھے جناب عاصم باجوہ صاحب, سلیم باجوہ صاحب, ان کا ٹویٹ آیا آن دا ریکارڈ. انہوں نے پورا بتایا کہ یہ سب کچھ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ ہوا. تو یہ چیز ہے. اور میں ابھی تو اس ساری کہانی کی سیاہی بھی وہ خشک نہیں ہوئی. ایک ٹویٹ ہے میرے سامنے پڑا ہے, میں نام بھی نہیں لیتا کیونکہ لے اب تو ٹویٹ ہے پبلک ڈومین میں, کوئی پرائیویٹ چیز ہے. یہ احمد نورانی صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں عمران کے ARY پر انٹرویو کے بعد DGISPR نے صحافیوں سے رابطہ کیا کہ PM ہاؤس نے خود تحریک عدم اعتماد کے بعد مدد مانگی, تو وزیر اعظم کے استعفے سمیت 3 آپشنز ڈسکس ہوئیں. تو کیا ان صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ سر ابھی کچھ دن پہلے تو آپ نے نیوٹرل ہو گئے ہیں والی خبر چلانے کا حکم دیا تھا, اب یہ کیا ہوا. اب یہ ٹویٹ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات ظاہر ہے کھل کے باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا ہوا. تو صورتحال یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس سپیس کتنی بچی ہے اس پوری سوسائٹی میں, کتنی سپیس بچی ہے ان کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو. یہاں پہ پاکستان میں یہ گالی بنا دی گئی ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. یہ گالی ہے پاکستان میں, افواج پاکستان جو ISPR ہوا ہے نا, اس صحافی کو کہتے ہیں یہ
ہو گیا ہے, فلور کراسنگ کر گیا ہے, اس کو صحافی نہیں سمجھتے. اس صحافی کو پہ فخر کیا جاتا ہے جو امریکن ایمبیسی سے ہو کے آئے, جو برٹش ایمبیسی سے ہو کے آئے, وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے. یہاں پہ ISI ہیڈ کوارٹر پہ بریفنگ میں چلا جائے تو اس کو ہمارا جو لبرل مافیا ہے, یہ جس کی میں بات کر رہا تھا, آدھے کہیں سے لے رہے ہیں, آدھے کہیں سے پیسے لے رہے ہیں, تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سپیس بھی بند کر رہے ہیں. یعنی کہ کوئی نام لیوا نہ رہے ان کا, نہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی باقی بچے, اور نہ ہی اس انٹلیکچوئل میں کوئی باقی بچے. اور کل تک جو بتایا جاتا تھا کہ یہ غداران وطن ہیں, ان کے بارے میں کل سے توقع کی جائے کہ جناب ان کے کلمے پڑھے جائیں. تو اس لیے سوچنا چاہیے, ابھی بھی سوچ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انجانے میں, جانے میں, یہ کیا ہو رہا ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان کے خلاف باہر سے بیٹھ کے کیمپین چلتی رہی ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر DGISPR آن ریکارڈ ماضی میں بھی آئے ہیں, یہ جو نامعلوم ذرائع ہیں نا, نامعلوم عسکری ذرائع, یہ سارا کرائسس کریٹ ہی انہی کی وجہ سے ہوگی. جی پرائم منسٹر عمران خان ڈی نوٹیفائی کرنے لگے, جی پرائم منسٹر عمران خان کی جس باجوہ سے اس ایشو پہ مسئلہ ہو گیا, جی DGISI کے ایشو نوٹیفیکیشن پہ یہ معاملات, آج یہ سارے سوال ہوئے, اور وزیر اعظم کا موقف سامنے آ گیا کہ افواج پاکستان کے حوالے سے ان کے کتنے مثبت خیالات ہیں, ان لائک دا ادرز جن کی کہ باقی آپ کے پاس ایک کیس ہسٹری پڑی ہے. اور جتنے پروفیشنل DGISPR ہیں, اگر انہوں نے یہ بات کرنی ہوتی تھی تو میرا خیال وہ ٹویٹ کر دیتے, پریس ریلیز کرتے, کسی کو آ کے انٹرویو دے دیتے, پریس کانفرنس کرتے. تو اب یہ والا جو سلسلہ ہے کہ جب آپ نامعلوم سورسز, نامعلوم عسکری ذرائع پہ کھیلنا شروع کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں, کہ ایک طرف آپ کا پرائم منسٹر آن دا ریکارڈ ہے. اس دن ہم سب پرائم منسٹر آفس میں تھے جب پرائم منسٹر نے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا وہ ڈاکومنٹ کے حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے, اور پھر وہ میٹنگ ڈیلے ہوئی, ایک ان شیڈیولڈ وزٹ ہوا تھا. پرائم منسٹر نے تو ہم سے ملنا تھا, پتہ ہے وہ شیڈیول تھا وزٹ یا نہیں, لیکن وہ ملاقات لیٹ ہو گئی تھی. تو پرائم منسٹر کی تو میٹنگ شیڈیول تھی اینکرز کے ساتھ, تو وہ ان شیڈیول جو وزٹ ہوا تھا اس میں, اور پھر غالباً 4:30 بجے وزیر اعظم صاحب کی ہم سے بات چیت شروع ہوئی تھی. تو وہ والا جو وزٹ ہے اس پہ سارے ریکارڈز پہ چیزیں موجود ہیں, کون کدھر کس وقت گیا, کون سی میٹنگ شیڈیول تھی, کون سی نہیں تھی, پروپوزل یہ کہاں پہ سب سے پہلے ڈسکس ہوا, سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ ایک نون لیگ کی ڈس انفارمیشن کیمپین تھی ٹو ڈسکریڈٹ دا آرم فورسز آف پاکستان, وہ باقاعدہ طور پہ یہ نامعلوم ذرائع اور نامعلوم عسکری ذرائع کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اور اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے بعد اس سارے ایشو کی تحقیقات ہوتی ہے تو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے ان ساروں کو بلا کے کہ جناب جو ڈی نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے تھے ڈرائنگ روم سورسز کر کے, کہ جناب یہ آپ کر کیا رہے تھے افواج پاکستان کے ساتھ, وہ رسپانسبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے تاکہ نامعلوم عسکری ذرائع کا جو استعمال ہے اور پھر آپ کانسپریسی تھیوریز پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے ہماری افواج کو, ہماری افواج پاکستان جس کے بہادر ہمارے بھائی روز جانوں کی قربانی دیتے ہیں اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے, انہیں آپ کنٹروورشل کرتے ہیں. یہ سلسلہ رکنا چاہیے کہ پولیٹیکل کیمپیننگ اگینسٹ آرم فورسز اس کا کوئی حصہ نہ بنے. اور وزیر اعظم نے آج بڑا واضح اپنا موقف دیا کہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے علم میں افواج پاکستان کو وہ کنٹروورشل نہیں کریں گے, اور افواج پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت دے. بریک سے واپس آتے ہیں بیکاز اس کے بعد تھوڑا بات ہمارے پاس مختصر وقت ہوگا کہ جی اب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اپوزیشن بھی کانفیڈنٹ ہے, PM صاحب بھی کانفیڈنٹ ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے, اس پہ ہم اپنے مہمانوں سے جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نہج تک حالات پہنچے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے, اور کہ کتنے اس کے امکانات ہیں کامیاب ہونے کے. سو میرا خیال ادھر سے شروع کریں ہم. صابر صاحب, یہ پرسوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ہے اس وقت کامیابی کے ممکنات ایز آف رائٹ ناؤ اپوزیشن جو نمبر ہیں انہوں نے اس دن اجلاس میں شو کر دیے, ہائی پروبیبلٹی لگ رہی ہے ایز آف رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں. آپ کا بھی یہ اسیسمنٹ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ 196 ہے نمبر ان کے جی, لیکن اس کے باوجود صفحہ ماتم انہیں کی صفوں میں بچھا ہوا ہے. ابھی تک بھی ان کو یقین نہیں ہے. پاکستانی سیاست میں نہیں پتہ چلتا نا, ابھی تک ان کو یقین نہیں ہے, بہت ویریبلز ہیں نا. 196 ووٹ جو ہیں اس کے باوجود وہ اتوار تک برقرار رکھ پائیں گے. یہ میں اپوزیشن کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں کہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں کوئی اور ہی کام نہ ہو جائے. تو اس لیے اب میرا خیال ہے کہ یہ عدم اعتماد, نمبرز گیم, یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اور اسی پہ ہی غور و خوض کرنا چاہیے.
ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگلے 36 گھنٹوں میں وہ سچویشن کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر اسی نیریٹو کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب گھر چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر مقتدر حلقوں کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکے گا. اور وہی بات دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ پھر شاید کسی اور کی ضرورت پڑے گی. اچھا کاش صاحب یہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے ویریبلز بہت زیادہ ہیں نا. ہم نے دیکھا ہے کہ نمبر شو کرتے ہیں پہلے لوگ پورے پہنچ جاتے ہیں, جب ووٹ ہوتے ہیں تو ووٹ نکلتے نہیں ہیں. یہ پاسبلٹی ہے ابھی کیا یہ نیچرلی آرگینکلی معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاسبلٹی ہمیشہ رہتی ہے, پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آرگینکلی دیکھیں پاکستان میں آرگینکلی نہیں ہوتا کچھ. کب ہم یہ سمجھیں گے کہ آرگینک چیزیں پاکستان میں پولیٹیکلی نہیں ہوتی؟ یہاں بیٹھ کے کہتے تھے, شاید خاقان عباسی نے میرے سائڈ پہ بیٹھ کے کہا تھا 2022 میں اگر تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ کسی ڈیل کے ذریعے آئی, وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں. ان کے الفاظ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تحریک عدم اعتماد میں تو کامیاب وہ بتا نہیں رہا ہوا ہوں بھائی, میں تو اور آگے جا رہا ہوں کہ اگر 2022 میں تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگی. چلائیں اس کو, ابھی بھی چلا سکتے ہیں. ہاں چل کب ملاقاتیں ہوئی, اکتوبر نومبر میں کس کی ملاقاتیں کس سے ہوئی؟ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ہم کچھ چاند پہ رہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے. پنڈی کا وہ جو ہوٹل ہے پی سی ہوٹل, وہاں کے 3 دن کون رہا, کدھر گولف کورس کے ہول نمبر 15 سے کون کو کاف کا اپوزیشن لیڈر برآمد ہوتا, 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا, سب کو پتہ ہے, ڈاکومنٹ. میں تو صرف فیکٹس کی بات کروں گا. یہ ارشد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی نے مجھے یہ کہا, انہوں نے کہا جنہوں نے گیم بنائی ہے وہی اب پورا کریں. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر انہیں پتا ہوتا, کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو 3.5 سال سلیکٹر اسٹیبلشمنٹ ان کا رول یہ لائے ہیں, یہ رکھا ہوا, سڈنلی ان کا کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ کوئی تو ان کو بھی ایشورنسز دی گئی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی شیورٹی سے سارے کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ تو مسئلہ ہی نہیں. کیا بات کریں کاشف صاحب, یہ طریقہ. کاشف آپ وہ گروپ دیکھ لینا جو انیشل جو ہے, جو پی ٹی آئی کے اندر سے منحرفین کا ہے, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے ان کا. وہ ہر الیکشن سے پہلے یا تبدیلی سے پہلے بہت آگے چلے گئے. ایک اور چیز بھی ہے, آپ بہت آگے چلے گئے. باپ پارٹی, متحدہ, کاف لیگ. کاف لیگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں اگر ہو تو کاف لیگ بھی تو ساتھ جائے نا. یہ تو پھر وہ یہ صحیح کیوس اور کنفیوژن ہے نا. کاف لیگ ادھر چلی گئی. Deception is the key to, is the art of. Deception is the first plan in all the plans. Sun Tzu کا تھا کہ deception is the first option in any military plan. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ میں نے کہا جو دولت کی ہوس ہے نا, اس نے ہم سب کو برباد کر دی. اچھا, یعنی پہلے ہوتا تھا کوئی لاکھوں ہیں تو ٹھیک ہے جی, پھر ہو گیا یعنی کروڑوں ہونا چاہیے, کروڑوں سے بھی اب اربوں نہیں اربوں ڈالر پہ چلا گیا. پھر بھی ہماری نا وہ ہوس نہیں ختم ہو رہی. یہ جب تک یہ چلتی رہے, بغیر کمیشن کے نہیں ہوتی, بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی, یہ نکل آتی ہیں ساری چیزیں. جنرل مشرف نے بھی بتا دیا تھا کہ پھر مجھے کس ملک کے بادشاہ نے لندن اور یہاں کے فلیٹ دیے, اور پھر وہ ریگریٹ کرتے رہے, جی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے این آر او دیا تھا. اب پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اگر آج بھی آپ نیشنل اسمبلی میں نمبرز اٹھا کے دیکھیں, پی ٹی آئی کے 2018 میں 155 لوگ تھے, نون لیگ کے غالباً 82 یا 84 تھے, اور 50-55 پاکستان پیپلز پارٹی کے. اٹ واز لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. آج آپ عمران خان کے خلاف, جیسے عمران خان نے خود کہا کہ قاتل اور مقتول جس نے اکٹھے کیے, وہ تمام چیزیں معلوم ہیں. اور یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے, جو لوگ ضمانتوں پہ باہر ہیں ان کے آپ نے اقتدار حوالے کرنا ہے, تو یہ میرے خیال اس قوم کو قبول نہیں ہوگا. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جب اس چیز کو انڈورس کر چکی ہے, اور اگر اس کے باوجود ایکشن نہیں ہوتا, تو پھر انفارچونیٹلی پورا پاکستان میجورٹی یہ سمجھے گی کہ ان کو باقاعدہ نہ صرف ڈھیل دی گئی بلکہ ڈیل بھی دی گئی. کیونکہ جب سروس چیف, انٹیلیجنس چیف, پرائم منسٹر, دا فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے ایک چیز انڈورس کر رہی ہے سب کے سامنے بھی, اور اس کے بعد آج 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے, ایک مقدمہ پاکستان میں کہیں رجسٹر نہیں ہوا, ایک کیس پاکستان کی کسی عدالت میں فائل نہیں ہوا. کیا صرف اکیلے وزیر اعظم نے اپنے حلف کا پاس رکھنا ہے, یا باقی تمام ادارے, ہماری عدلیہ, ہمارے دیگر ادارے, انہوں نے بھی جو حلف اٹھائے ہوئے اس کی پاسداری کرنی ہے. جب آپ کے پاس کلیئر ایویڈنس ایک آ گیا جس کو آپ سب اوتھینٹیکیٹ کریں, ایکشن کس نے لینا ہے؟ میں نے, آپ نے لینا ہے, پاکستانی عوام. اسی لیے آپ سب کی عزت کرتے ہیں کہ جناب ہماری سیکیورٹی کے آپ محافظ ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے محافظ ہیں, پاکستان کی سوورنٹی کے محافظ ہیں. اور جب آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی ہے کہ فورن کولیبوریشن کے ساتھ پاکستان میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی جا رہی ہے, متعدد بار اس ڈاکومنٹ میں ذکر ہے, آپ نے اسے انڈورس کیا, تو پھر ایکشن لینا کس کی ذمہ داری؟ دوسری بات یہ کہ یہ آپ جن لوگوں کو اقتدار دے رہے ہیں, انہوں نے کھیل شروع کرنا ہے 28 جولائی 2017 سے.
اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک سرپرائز کی بات کر رہے ہیں خان صاحب, جو پرسوں کو کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک سرپرائز ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ پتا ہے, سنگن ہے ارشد صاحب آپ کو؟ یہ سرپرائزز کافی سارے ہیں, کل سے لے کے پرسوں تک بہت سارے آپ کو کل ایک پیغام بھی انہوں نے دینے میں پڑھ رہی تھی, کہیں وہ بھی پیغام؟ سرپرائزز بہت سارے ہیں. آپ وزیر اعظم پاکستان کا دفتر کمزور نہیں ہوتا, وزیر اعظم عمران خان کمزور ہو سکتا ہے. آل ایگزیکٹو اتھارٹیز, از دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, جو چیزیں ان کے پاس ہیں, انفارمیشن ہے, نالج ہے, اور جو صابر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پورا ڈرامہ ایک چاہے گا کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ لگ جائے گا, اس میں ایک پیراگراف ہے جو میمو گیٹ سے زیادہ بڑی امپلیکیشن کرتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایڈرز, بیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز. بہت شکریہ. پرویز مشرف صاحب کا جو ہے انجام جو انہوں نے کیا وہ تھا, آپ بھول جائیں گے, وہ یاد رکھنا چاہیے. نہیں بھول جائیں گے. جی ہاں, وہ بھول جائیں گے. ایویڈنس آن ریکارڈ. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.